جو بھی دیکھتا وہ اس بوڑھی عورت پر شک کرتا کہ اسے کتنی وفادار اور فرما بردار بیٹی نصیب ہوئی ہے۔ السلام علیکم، آج ہم نئی کہانی لے کر حاضر ہوئے جس کا نام ہے، جس کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ آج کی جو کہانی ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہے تمغہ خدمت۔ تمغہ یعنی میڈل، یعنی خدمت کرنے کا میڈل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہاں پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ اور بھی بہت ساری اس قسم کی کہانیاں، سٹوریز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ تمغہ خدمت۔ اس واقعے کے راوی شیخ ناصر العمر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب بیوت مطمئنہ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس لڑکی کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے لیے کئی ایک رشتے آئے۔ وہ ایک سنجیدہ اور مؤدب لڑکی تھی۔ اسلامی تہذیب و ثقافت سے اسے بہت لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی دیندار تھی، ہر بات کو دین کے میزان میں تولتی۔ اس کے پاس جب کئی طرف سے شادی کے رشتے آئے تو اس نے پیغام دینے والوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں اس آدمی سے شادی کروں گی جو مجھے میری والدہ کے پاس رہنے دے گا تاکہ میں اپنی والدہ یعنی ماں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں۔ ایک پیغام اسے موصول ہوا۔ پیغام بھیجنے والے کو لڑکی کی شرط معلوم تھی، جب تک ماں زندہ ہے وہ اسی کے پاس رہے گی تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ لڑکے کو یہ شرط منظور تھی۔ پھر جھٹ پٹ دونوں کی شادی ہو گئی۔ شرط کے مطابق لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی بلکہ وہ حسب سابق اپنی ماں کے پاس ہی رہی۔ رات اور دن میں وہ کئی دفعہ اپنی عمر رسیدہ ماں کی حسب ضرورت خدمت کرتی تھی اور اس کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑتی تھی۔ جو بھی دیکھتا وہ اس بوڑھی عورت پر شک کرتا کہ اسے کتنی وفادار اور فرما بردار بیٹی نصیب ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جو ہر ذی روح کے مقدر ہے۔ لڑکی کی والدہ یعنی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کی وفات کے بعد وہ لڑکی بہت روئی۔ وہ غم سے نڈال ہو چکی تھی۔ کسی نے اس سے اس قدر رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، اب میں اپنی ماں کہاں سے لاؤں گی؟ کسے ماں کہہ کر پکاروں گی؟ کس کی خدمت کروں گی؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب میں خدمت کے لیے ماں کہاں سے لاؤں گی؟ لڑکی ماں کے وجود کو اپنے لیے بہت عظیم نعمت تصور کرتی تھی۔ وہ ماں کی خدمت کرنے میں اپنی آخرت کی کامیابی سمجھتی تھی۔ اسے یہ غلط فہمی نہیں تھی کہ بوڑھی ماں اس کی خدمت کا محتاج ہے، بلکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بوڑھی ماں کی محتاج ہے۔ اس کی خدمت ہی سے اسے وہ مقام مل سکتا ہے جس کا حصول ماں کی خدمت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے وہ اپنی والدہ یعنی ماں کے انتقال کے بعد بے حد غمزدہ تھی۔ بلا شبہ وہ لڑکی اپنی ماں کی اطاعت گزار تھی۔ اس کی ماں وفات کے وقت اس سے راضی تھی۔ ماں باپ کا اولاد سے مرتے وقت تک راضی رہنا اولاد کے حق میں آخرت و دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ماں باپ کا اولاد سے مرتے وقت تک راضی رہنا اولاد کے حق میں دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ چنانچہ زمانے نے دیکھا کہ وہ لڑکی ایک اچھے خاندان کو چار چاند لگانے کا سبب بنی۔ اس کے 2 بچے ہوئے، دونوں نیک اور صالحہ تھے۔ دور دور تک ان کے تقوی کا چرچا تھا۔ وہ دونوں اللہ کے نیک اور صالحہ بندوں میں سے تھے۔ یہ اس لڑکی پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی خدمت کا صلہ تھا کیونکہ اس نے اپنی بوڑھی والدہ کی بہت خدمت کی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔